آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, اس حکومت کے لیے کچھ پریشانیاں پیدا ہونے والی ہیں. عدالتی منظرنامے میں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو حکومت کے لیے کل کو پریشانی کا باعث بننے کے علاوہ حکومت کے گھر جانے کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس ویلاگ کے اندر مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی صورتحال اور ایرانی صدر کے شہادت کے افسوسناک واقعے کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے پاس رکھے جائیں گے. تو سب سے پہلے مشرق وسطیٰ یعنی خطے کی صورتحال کی بات کرتے ہیں, کیونکہ خطے کی صورتحال ملک کی صورتحال سے زیادہ اہم ہے, جس کے اثرات ملک کے اوپر بھی پڑیں گے. ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی مل چکا ہے. ایرانی ہلال احمر نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر کے جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ملبے سے ملنے کی تصدیق کی, اور ایرانی ہلال احمر کا یہ کہنا ہے کہ میتوں کو تبریز منتقل کیا جا چکا ہے. ایرانی حکام کے مطابق کچھ لاشیں جل کے ناقابل شناخت ہو چکی تھیں, لیکن بعد میں یہ صورتحال منظر عام پہ آئی ہے کہ شناخت ہو گئی ہے سب کی. ایرانی صدر کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ خراب موسمی حالات میں دیزمر جنگل میں کریش ہوا تھا, اور یہ حادثہ جو ہے یہ ضلع اوزی اور پیر داؤد قصبے کے درمیانی علاقے میں پیش آیا. ابتدائی طور پہ جب یہ روپوش ہوا تو اس کے غائب ہونے کے بعد جب اس کا رابطہ منقطع ہوا تو کہا گیا کہ حادثے کی وجہ شدید دھند اور بارش ہے. پرواز کے آدھے گھنٹے کے بعد صدارتی ہیلی کاپٹر کا دیگر 2 ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا. ہلچل پہلی خطے میں مختلف ممالک کے جو سربراہان تھے انہوں نے تعاون کا اعادہ کیا, اور کچھ جگہوں سے کچھ خبریں کسی اور طرح کی موصول ہونے لگی. رائٹرز نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے بتایا کہ ایران میں ابراہیم رئیسی کو پیش آنے والے ہیلی کاپٹر حادثے میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں, لیکن میں آگے چل کے بتاؤں گا کردار ہے یا نہیں ہے. خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ بتایا کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں ہم ملوث نہیں ہیں. ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی اتوار کی شام ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاکت کے بعد اب اس حادثے کے بارے میں معلومات سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں. ایرانی کرائسس مینجمنٹ کمیٹی ہے جس کے سربراہ ہے محمد نامی. ان کے مطابق ہیلی کاپٹر کی تباہی کے 1 گھنٹے بعد تک اس پر سوار کم از کم ایک مسافر جو تھا وہ زندہ تھا, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر پہ سوار تبریز کے پیش امام محمد علی ہاشم کی طرف سے, یعنی ان کا جو کانٹیکٹ تھا اس سے حادثے کے بعد ایرانی صدر کے دفتر سے رابطے کی بھی کوشش کی جاتی رہی. اب یہ معلوم نہیں کہ وہ رابطے کی کوشش انہوں نے خود کی یا کوئی اور کر رہا تھا جو اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھا. ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت کے بعد سامنے آنے والی جو تفصیلات ہے اس میں ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق صدر اور وزیر خارجہ کو لے جانے والا ہیلی کاپٹر جو تھا وہ بیل 212 تھا. یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر کتنا استعمال شدہ تھا, لیکن اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1960 کا ماڈل تھا جسے کینیڈین فوج کے لیے تیار کیا گیا تھا. یہ ہیلی کاپٹر امریکی کمپنی ہے بیل ہیلی کاپٹر, اس نے بنائے تھے, اور امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور تھائی لینڈ کی قومی پولیس سمیت سرکاری آپریٹرز کی جانب سے بڑے پیمانے پہ اس کا استعمال کیا جاتا رہا ہے. فلائٹ گلوبل کی 2024 کی ورلڈ ایئر فورس ڈائریکٹری کے مطابق ایرانی بحریہ اور ایرانی فضائیہ کے پاس مجموعی طور کے اوپر اس ماڈل کے 10 ہیلی کاپٹر ہیں, لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ ایرانی حکومت کے زیر استعمال کتنے. بیل 212 کو ہر طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. پہلے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی ساخت کیا ہے. یہ لوگوں اور سامان کو لے جانے اور لانے اور جنگی حالات میں انہیں ہتھیاروں سے لیس بھی کیا جا سکتا ہے. بیل ہیلی کاپٹر جو ہے جسے اب بیل ٹیکسٹرون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, یہ 1960 کی دہائی کے آخر میں بیل 212 ہیلی کاپٹر تیار کیا گیا تھا. یہ UH-1 ہیلی کاپٹر کا اپ ہے جسے آئراکیوس گریڈ ورژن بھی کہا جاتا ہے, جو خاص طور پر کینیڈین فوج کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. اس ہیلی کاپٹر کے ڈیزائن میں ایک نہیں بلکہ 2 ٹربو شافٹ انجن استعمال کیے جاتے ہیں, جس کی مدد سے زیادہ افراد اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہو سکتے تھے, اور مجموعی طور پہ 9 افراد اس ہیلی کاپٹر کے اوپر سوار تھے, اور 9 میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا. امریکی فوج کے تربیتی دستاویزات کے مطابق بیل 212 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 1971 میں متعارف کروایا گیا تھا, اور اسے امریکہ اور کینیڈا نے بھی اپنی ضرورت کے تحت استعمال کیا. اب ہیلی کاپٹر کا جو استعمال ہے, اس مخصوص ہیلی کاپٹر میں پائلٹ سمیت 15 افراد سوار ہو سکتے ہیں. تو اس ہیلی کاپٹر کے اوپر کتنے تھے؟ مجموعی طور پہ 9 افراد. 19 مئی کو تباہ ہونے والا ایرانی ماڈل سرکاری مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا. اب اس کی جو ساخت دیکھی جائے, کیا اس پہ وزن زیادہ ڈالا گیا یا یہ کنٹرول سے باہر ہو سکتا تھا,
تو مختلف یورپی ممالک کی جانب سے پابندیوں کی وجہ سے ایران کو طیاروں کے پرزوں یا نئے طیاروں کے حصول میں کئی چیلنجز کا سامنا تھا. تو اس وجہ سے وہ نئے ہیلی کاپٹر منگوا نہیں سکتے تھے, تو پرانے ہیلی کاپٹروں کو زیادہ استعمال کیا جاتا تھا. بیل 212 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور فوجی یا سیکیورٹی مقاصد کے لیے ہتھیار لے جانے کے بھی قابل تھا. تو بیل 212 کے اگر ماضی میں حادثات دیکھے جائیں تو اکثر اوقات ہوتا ہے کہ فضائی حادثات جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس جہاز کی ساخت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے, یہ کتنا لوڈ برداشت کر سکتا ہے. تو بیل 212 کا سب سے حالیہ مہلک حادثہ جو تھا وہ ستمبر 2023 میں پیش آیا تھا. فلائٹ سیفٹی فاؤنڈیشن طیارہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے ساحل پہ گر کے تباہ ہو گیا تھا. بیل 212 ہیلی کاپٹر چلانے والے غیر فوجی تنظیموں میں جاپان کا ایک کوسٹ گارڈ بھی ہے, مختلف قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں, امریکہ کا فائر ڈپارٹمنٹ بھی ہے, تھائی لینڈ کی نیشنل پولیس بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر بھی شامل ہیں. اگرچہ ایران کی حکومت سے صحیح تعداد کی وضاحت نہیں کی گئی کہ ایران کے پاس کتنے ہیلی کاپٹرز ہیں, لیکن مجموعی طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ 10 بیل 212 ہیلی کاپٹرز ان کے پاس موجود ہیں. اور ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا ہی کہتی ہے کہ صدر کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر میں 6 مسافر اور عملے کے 2 افراد سوار ہو سکتے ہیں, لیکن مجموعی طور پہ 9 تھے. غیر منافع بخش ادارے فلائٹ سیفٹی فاؤنڈیشن کے مطابق بیل 212 ہیلی کاپٹر کی اس حالیہ حادثے سے پہلے گزشتہ سال ستمبر میں ایک اور اسی ماڈل کو ہیلی کاپٹر کو اس وقت حادثہ پیش آیا تھا جب وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ساحل پہ گر کے تباہ ہوا تھا. وہ تھی تکنیکی خرابی, اس میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں آئی. کہا جا رہا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث ایسا ہوا. اور اس سے پہلے 2018 میں ایک ہیلی کاپٹر جو تھا بیل 212 یہ ایران میں اس وقت حادثے کا شکار ہوا تھا جب وہ دل کا دورہ پڑنے والے ایک مریض کو اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ابتدائی طور کے اوپر اسرائیل نے کہا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس واقعے میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے موسم کی خرابی کے باعث کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے, لیکن کیا اسرائیل کی جانب سے 8:10 پہ کل جب اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں تھی تو اس وقت کیا ایک ہیلی کاپٹر کا ایموجی ٹویٹر کے اوپر شیئر نہیں کیا گیا تھا؟ پھر اس حادثے کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد کیا اسے ریموو نہیں کر دیا گیا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ کی طرف سے اسے ابتدائی طور پہ قتل قرار نہیں دیا گیا اور پھر اس بیان کو ریموو نہیں کیا گیا؟ تو یہ وہ سوال ہے جس کے جوابات آنے والے دنوں میں کھوجیں گے تو خطے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. آگے پنجاب کے سیاست نامے پہ بات کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی طلبی کا اندیہ دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ATC 1 راولپنڈی سے کیسز دوسری عدالت میں منتقل کرنے سے متعلق درخواست پہ سماعت کی, جس سلسلے میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت کے اندر پیش ہوئے. ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ حکومتی کمیٹی نے ججز تعیناتے کے معاملے کے اوپر چیف منسٹر سے مشاورت کی ہے اور چیف منسٹر نے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ججز تعیناتی کا معاملہ جو تھا وہ ایجنڈے پہ رکھنے کا کہا تھا. ایڈوکیٹ جنرل کے موقف پہ عدالت نے ججز کی تعیناتی کے لیے پنجاب حکومت کو آخری موقع دیتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ سماعت تک ججز تعینات نہیں ہوتے تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ خود عدالت کے اندر پیش ہوں. ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ججز تعیناتی کے معاملے کو ایجنڈا نمبر 1 پہ رکھنے کا کہا ہے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کابینہ کی اسپیشل میٹنگ بلا لینی چاہیے تھی. ایڈوکیٹ جنرل نے جواباً یہ عدالت کو بتایا کہ جمعے کے روز کابینہ کا اجلاس بلا کر یہ معاملہ حل کر لیتے ہیں. تو حکومت کو ہائی کورٹ کی طرف سے دیے گئے ناموں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ ان کی طرف سے موقف اپنایا گیا. اس پر چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ آج حکومتی کمیٹی کے لوگ بھی نہیں آئے اور آپ عدالتوں کی یہ عزت کرتے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ آئندہ سماعت تک ججز کی تعیناتی کے نوٹیفکیشن جاری کریں اور آئندہ سماعت تک نوٹیفکیشن اگر جاری نہ ہوئے تو پھر وزیر اعلیٰ خود آ کے عدالت کے اندر پیش ہوں. بعد میں عدالت نے جو آئندہ سماعت ہے وہ 24 مئی تک ملتوی کر دی ہے. یعنی حکومت کے پاس ججز تعیناتی کے لیے اب دن باقی ہیں صرف 3 دنوں کے اندر. کیا حکومت جو ہے وہ ججز تعینات کر لے گی؟ کیونکہ مفروضات کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو اعتراض تھا اور یہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. وہ تمام کیسز
جو الیکشن ٹریبیونلز کے اندر ہے، تو اس کے لیے بھی ججز تعیناتی کا مرحلہ جو ہے وہ اس وقت ملتوی ہے، معطل ہے، تو تعطل کا شکار ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی سنوائیاں نہیں ہو پا رہی، اور مختلف اور کیسز پینڈنگ ہیں، اور حکومت وقت کی یہ توجہ ہے کہ ابھی تک کابینہ کی میٹنگ میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو سکی، اور ابھی تک حکومت کو کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ تو اس ضمن کے اندر جو عدالت ہے اس نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ اگر اگلی سماعت تک آپ نے ججز تعیناتی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کیا تو آپ کے لیے پھر پریشانی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف حکومت کے لیے پریشانی کا ایک اور عنصر پیدا ہوا ہے، الیکشن ٹریبیونل۔ اسلام آباد کے 3 حلقے، جسٹس طارق محمود جہانگیری، انہوں نے آج سماعت کی اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف۔ تو انہوں نے الیکشن سے متعلق مصدقہ کاپیز مانگی اور 7 بیان حلفی بھی مانگا، اور یہ کہا کہ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو پھر اس کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ ہے، سول کورٹ نہیں ہے، یہاں ایسے نہیں کہ جس طرح مرضی کوئی ریکارڈ دے جائے اور چلا جائے۔ اسلام آباد کے 3 حلقے NA 46، 47 اور 48، الیکشن ٹریبیونل کی الیکشن کمیشن کو فارم 45، 46 اور 47 کی مصدقہ نقول تصدیق کر کے جمع کروانے کی ہدایت جاری ہوئی ہے۔ پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ جب مصدقہ کاپیز آ جائیں گی تو پھر کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ الیکشن ٹریبیونل جب مصدقہ کاپیز آ جائیں گی تو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ الیکشن ٹریبیونل جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے جو فیصلہ منظر عام پہ آ رہا ہے تو اس میں یہ کہا گیا کہ ایک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس فارم 45 ہے، وہ جیتے ہوئے ہیں، دوسرا بھی یہی موقف اپنا رہا ہے، سرٹیفائیڈ کاپیز اور بیان حلفی کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی غلط بیانی کر رہا ہے تو پھر جیل جائے گا، اور فورنزک کے لیے پاکستان بھی اور بیرون ملک بھی بھیج سکتے ہیں۔ اب اس معاملے کے اوپر حکومت کے پھنسنے کے اشارے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میں نے کل ایک آڈٹ رپورٹ کا حوالہ دیا تھا کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں، ایک حلقے میں تقریباً 70,000، ایک حلقے میں تقریباً 67,000 اور ایک حلقے میں 58,000 کے قریب ووٹ تبدیل کیے گئے ہیں، اور جو اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق ان کو فارم 45 موصول ہوئے تھے اس میں یہ تینوں جو جیتے ہوئے ہیں جن کا تعلق اب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، یہ تینوں رنر اپ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ افراد جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں۔ اب اس کا اگر فورنزک ہوتا ہے، اس کا اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر حکومت ایسی جگہ گرے گی، کیونکہ 60 سے زائد نشستوں والا معاملہ ہے، حکومت ایسی جگہ گرے گی جہاں سے حکومت کے سنبھلنے کا امکان مشکل ہو جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔